ہمارے چیف نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ مودی کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کے ساتھ جنگ مذاق نہیں۔ صدر آصف زرداری کی گڑی خدا بخش سے مودی کو للکار۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ 9 مئی جیسے حملے سیاست کے دائرے میں نہیں آتے، آج نہیں تو کل مفاہمت کی ضرورت ہوگی۔ پی آئی اے کی 2 خواتین میزبان جدہ ایئرپورٹ پر لڑ پڑیں۔ لڑائی کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی۔ دونوں فضائی میزبان معطل۔ پی آئی اے کی پرواز جدہ سے ملتان آ رہی تھی۔ حکومت کی تحریک انصاف کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے کہا جمہوریت بات چیت سے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں، مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے، مگر بانی پی ٹی آئی شروع سے ہی مذاکرات پر یقین نہیں رکھتے۔ جیل میں بیٹھ کر افراتفری کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ان کے وزیر اعلیٰ نے پنجاب میں ہلڑ بازی کی، اس کے باوجود بھرپور سیکیورٹی دی گئی۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا ملک کو مستحکم کرنے کے لیے مل کر چلنا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا طویل اننگز کھیلنے کا ارادہ ہے، ہمارے دروازے اپوزیشن کے لیے کھلے ہیں، پی ٹی آئی والے جب چاہیں مذاکرات کے لیے آ سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا برطانیہ میں احتجاج کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر کو دی جانے والی دھمکیوں کے واقعے سے اظہار لا تعلقی۔ بیان میں کہا کہ احتجاج کے دوران خاتون کی تقریر سے پارٹی کا کوئی تعلق نہیں، یہ خاتون تحریک انصاف کی کوئی عہدیدار نہیں اور ان کے خیالات پارٹی کے موقف کی عکاسی بھی نہیں کرتے۔ پی ٹی آئی جمہوری، آئینی اور پرامن سیاسی جدوجہد پر یقین رکھتی ہے۔ حکومت پاکستان بریڈ فورڈ میں احتجاج اور اس دوران عسکری قیادت کے خلاف دھمکی آمیز بیانات کا معاملہ برطانیہ کے ساتھ سفارتی سطح پر بھی اٹھا چکی۔ بھارت نے نور خان ایئر بیس پر حملہ کر کے سپر غلطی کی۔ پاکستان نے جوابی کارروائی کر کے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ہم نے اپنا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا ہے، پاکستان کو اب معاشی قوت بنائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیوز بریفنگ۔ کہا بھارت کو سمجھنا ہوگا سنتاس معاہدہ ایک حقیقت ہے، ہم نے کسی سے نہیں کہا بھارت سے صلح کروائیں۔ مسئلہ کشمیر کے حل تک خطے میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ نائب وزیر اعظم نے واضح کیا کہ پاکستان غزہ میں قیام امن میں حصہ لینے کو تیار ہے، مگر یہ شمولیت حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے بالکل نہیں ہوگی۔ بھارتی اخبار دی ہندو نے 2025 کو بھارتی خارجہ پالیسی کی ناکامیوں اور ہزیمت کا سال قرار دے دیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن سنگین سیکیورٹی ناکامی ہے۔ بھارتی کارروائیوں کے بعد طیاروں کے نقصانات پر خاموشی نے بھارت کی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ دی ہندو کا اعتراف بھارت کو عالمی سطح پر سفارتی سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ مودی سے وابستہ توقعات حقیقت کا روپ نہ دھار سکیں۔ 2025 ملک کی خارجہ پالیسی کو توقعات پر پورا نہ اترنے پر وعدوں کے بکھرنے کا سال ہے۔ امریکی تعلقات کے لیے یہ سال بھارت کے لیے صدی کا مشکل ترین سال ثابت ہوا۔ خلیج عدن میں عدم استحکام کے لیے اسرائیل کا ایک اور سازشی اقدام۔ صومالیہ کے علیحدگی پسند خطے صومالی لینڈ کو آزاد ملک کے طور پر تسلیم کر لیا۔ پاکستان، ترکی، مصر سمیت مسلم ممالک کی اسرائیلی اقدام کی شدید مذمت۔ اسرائیل کے اعلان کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے خلاف ہر کوشش کی نفی کرتا ہے۔ صومالیہ کی وحدت اور علاقائی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اسرائیل کا غیر قانونی اقدام پورے خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان کی آزاد فلسطینی ریاست کی بھی غیر متزلزل حمایت۔ کہا فلسطین کا دارالحکومت القدس شریف ہوگا۔ مجھے پاکستان میں گھومنے کے لیے کوئی جواز نہیں چاہیے، میرا پاکستان ہے، جہاں دل چاہے گا جاؤں گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی لاہور میں شاہ محمود قریشی کے گھر میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کی ذمہ داری تحریک تحفظ آئین کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ڈاکٹر یاسمین راشد کی رہائش گاہ پر بھی آمد۔ اہل خانہ سے ملاقات۔ کہتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کی سیاسی اور سماجی خدمات خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ سہیل آفریدی مزید بولے کہ یہ حکمران تو کبھی چاہتے ہی نہیں کہ مذاکرات ہوں، یہ عوام سے ڈرے ہوئے ہیں، اسی لیے سارے راستے بند کر دیے۔ علیمہ خان نے کہا کہ جب لاہور کھڑا ہوگا تو یہ روک نہیں سکیں گے۔
وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کو پنجاب میں خوش آمدید کہا، جو زبان انہوں نے استعمال کی کوئی اور نہیں کر سکتا۔ سہیل آفریدی کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا، لبرٹی مصروف شاہراہ ہے۔ وزیر اعلیٰ کے لیے ٹریفک بندی کی، ان کو پیدل جانے سے کسی نے نہیں روکا۔ بغیر لسٹ کے لوگوں کو پنجاب اسمبلی میں گھسایا گیا، ان کو پنجاب کے عوام نے کبھی رسپانس نہیں دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا پنجاب میں امن و امان کی صورتحال تسلی بخش ہے، منشیات فروشوں کا خاتمہ، جرائم میں کمی خوش آئند ہے۔ سیکیورٹی انتظامات بہتر بنانے کے لیے ڈرونز خریدے گئے، کچے کا علاقہ 100% کلیئر نہیں ہوا، کچے کے ڈاکو ہوں یا پکے کے کوئی نہیں بچے گا۔ گورنر پنجاب نے احتجاج کو بانی پی ٹی آئی کا مینوفیکچرنگ فالٹ قرار دے دیا، بولے وہ جیل کے اندر ہوں یا باہر احتجاج ہی کرتے ہیں، ملک کے لیے ان کا اندر رہنا ہی بہتر ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو کسی اور جیل منتقل کرنے کا مطالبہ نہیں کیا۔ صدر زرداری نے 14 سال قید کاٹی، بے نظیر بھٹو بچوں کے ساتھ جیل کے باہر بیٹھی ہوتی تھی۔ محترمہ نے کبھی ملک خلاف ریاست خلاف بات نہیں کی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی بولے پی ٹی آئی والے آپس میں ایک پیج پر نہیں، کچھ مذاکرات چاہتے ہیں اور کچھ انتشار۔ 27ویں ترمیم مشاورت کے بغیر ہوئی، رات تک ہمیں ایجنڈے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ مولانا فضل الرحمان کا شکوہ، سوال پوچھا 1 سال میں 2/3 اکثریت کہاں سے بنائی؟ آپ تو جمعیت کے ووٹوں کے طلبگار تھے، جبر کی بنیاد پر آئینی ترمیم اور قانون سازی کے لیے تیار نہیں۔ سابق وزیر خزانہ اور پہلی خاتون گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد اختر انتقال کر گئیں۔ انتقال حرکت قلب بند ہونے کے باعث ہوا۔ نماز جنازہ کل کراچی میں نماز ظہر کے بعد ادا کی جائے گی۔ شمشاد اختر کے انتقال پر صدر مملکت، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اظہار افسوس۔ معاشی میدان میں مرحومہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش، کہا شمشاد اختر کو بینکاری کا قومی اور بین الاقوامی وسیع تجربہ حاصل تھا، ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ سمیت دیگر سیاسی قیادت بھی مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کو۔ پاکستانی محنت کشوں کے لیے یورپ کے دروازے کھل گئے۔ اٹلی نے پاکستان کے لیے نوکریوں میں مجموعی طور پر 10,500 کا کوٹا مختص کر دیا۔ ترجمان وزارت اوورسیز پاکستانیز کے مطابق اٹلی کی جانب سے پاکستان کو آئندہ 3 سال کے لیے روزگار کا کوٹا الاٹ کیا گیا۔ ہر سال 3,500 پاکستانی سیزنل اور نان سیزنل بنیادوں پر اٹلی جا سکیں گے۔ وفاقی حکومت نے گلگت بلتستان کے لیے سوست بارڈر کے ذریعے 2400 سے زائد ضروری اشیاء کی ڈیوٹی اور ٹیکس فری درآمد کی اجازت دے دی۔ ایف بی آر کی نوٹیفیکیشن کے مطابق ہر کھیپ کے لیے آن لائن پرمٹ لازمی ہوگا، کوٹے کی خلاف ورزی پر جرمانہ عائد ہوگا۔ امن و امان بگڑنے پر ریجنل اتھارٹی ٹرانسپورٹ معطل کر سکتی ہے۔ اور تائیوان زلزلے سے لرز اٹھا، خبر ایجنسی کے مطابق زلزلے کی شدت 7 اور گہرائی 73 کلومیٹر ریکارڈ۔ تائی حکام کا کہنا ہے کہ فوری طور پر جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔